کروں گا، ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے تھے، محسن پاکستان تھے، مصور پاکستان تھے۔ پورے پاکستان پر ان کا اتنا احسان ہے کہ پاکستان کی ساری قوم مل کر بھی اگر ان کا شکر ادا کرے نا تب بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ اب تحریک پاکستان، تحریک آزادی کو اگر آپ پڑھیں 1856 سے لے کر 1905 تک یہ تحریک چلی، پھر 1905 سے لے کر 1947 14 اگست 1947 تک کم و بیش 42 سال تک تحریک آزادی پاکستان جب چلی تو اس تحریک کو سب سے زیادہ لیڈ کرنے والے جو شخصیت تھے وہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذات تھی۔ اگرچہ ان کے ساتھ علماء بھی تھے، ان کے ساتھ مشائخ بھی تھے، ان کے ساتھ صوفیہ بھی تھے، ان کے ساتھ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ بھی تھے، ان کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ یہ بھی تھے، مگر صحیح معنوں میں جو انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا اور سب سے پہلے جو انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہندوستان کو الگ ہونا چاہیے، ہمارا ملک پاکستان الگ بننا چاہیے، پاکستان کا جو صحیح معنوں میں تصور پیش کیا وہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ تھی۔ 42 سال محنت کے بعد 14 اگست 1947 کو کم و بیش 1.5 کروڑ مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد، 1.5 کروڑ سے زائد مسلمانوں کی ہجرت کرنے کے بعد اگر اللہ کریم نے جس ملک میں میں اور آپ بیٹھے ہیں یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی تو ان میں ایک سب سے بڑا اہم کردار وہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کا تھا۔ یہاں تک کہ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ اگرچہ کوششیں کر رہے تھے، کانفرنس میں جا رہے تھے، انگریز سے یہود و نصارہ سے میٹنگ کر رہے تھے، مگر ایک وقت ایسا آیا، آپ یہ 1905 سے 1947 تک پڑھا ہوگا آپ نے، ایک وقت ایسا آیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی یہ ہندوستان چھوڑ کر لندن چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر آپ جو خواب پیش کر رہے ہو نا یہ خواب ہی ہے، آپ تصور پاکستان پیش کر رہے ہو کہ پاکستان الگ بننا چاہیے، پاکستان آزاد ملک ہونا چاہیے، وہاں پاکستان کا اپنا قانون ہو، وہاں قرآن و حدیث نافذ ہو، اللہ رسول کا نام وہاں آزادی سے لیا جائے، وہاں مسلمان کو کسی کی غلامی نہ کرنا پڑے، یہ جو آپ تصور پیش کر رہے ہو کہ پاکستان الگ ملک ہونا چاہیے، تو قائد اعظم نے کہا یہ خالی تصور ہی ہو سکتا ہے، یعنی یہ خواب کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح دیکھ رہے تھے کہ جو موجودہ حالات ہیں وہ اس کی اجازت دے ہی نہیں رہے، مسلمانوں کی جو اس وقت حالت تھی وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی، انگریز، یہود و نصارہ، سکھ، بت پرست، مسلمان ان کا غلام ہوتا جا رہا تھا۔ کتنی کوشش کے باوجود بھی بالآخر تھک ہار کر قائد اعظم ہندوستان کو چھوڑ کر لندن چلے گئے۔ اب ان کو واپس کون لایا؟ تاریخ پاکستان پڑھ کے دیکھیے، علماء نے کہا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہند کے شہنشاہ ہیں، یہ ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ کے خواب میں تشریف لائے اور انہیں آ کر کہا کہ تم جا کر لندن جاؤ، وہاں قائد اعظم محمد علی جناح کو واپس لاؤ اور انہیں کہو کہ تحریک آزادی پاکستان جو انہوں نے شروع کی ہے اس کو مکمل کرے۔ کیوں؟ کہا اگرچہ وہ مایوس ہو کر گئے ہیں مگر انہیں بشارت دو کہ تحریک آزادی پاکستان کی طرف اگر کوشش کرتے رہو گے اللہ تمہیں ضرور کامیابی عطا کرے گا، کیونکہ پاکستان بننے کی خواہش خود مصطفیٰ جان رحمت نے خواب میں مجھے عطا فرمائی ہے۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز فرمانے لگے میرے خواب میں امام الانبیاء تشریف لائے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علامہ اقبال سے کہو یہ قائد اعظم محمد علی جناح کو واپس لائے اور تحریک آزادی پاکستان جس طرح علماء مشائخ کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں یہ کرتے رہے، اللہ کریم تمہاری ان کوششوں کو قبول فرما کر تمہیں ایک آزاد ملک پاکستان کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال خود فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کی باتیں سن کر میں بھی مایوس ہو چکا تھا مگر میں نے ہمت نہ ہاری، پیچھے نہیں ہٹا، کوشش کرتا رہا۔ ایک رات جب سویا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود میرے خواب میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا ڈاکٹر اقبال میں محمد علیہ السلام تمہیں یہ بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ محمد علی جناح کو واپس لاؤ، اسی کوشش کو آگے بڑھاتے رہو، تحریک آزادی پاکستان کی کوشش کرتے رہو، اللہ کریم ان قریب تمہیں آزادی کی صورت میں ملک پاکستان عطا فرمائے گا۔
پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بے انتہا کوششوں سے بنا ہے۔ اس میں اگرچہ ہمارے رب کا فضل، مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ عنایت شامل ہے، بزرگوں کا، اولیاء کا، صوفیاء کا، علماء اہل سنت کا بہت بڑا کردار ہے، مگر یاد رکھیے جس ہستی کا ہم آج اقبال ڈے منا رہے ہیں، یوم پیدائش منا رہے ہیں، یہ عام ہستی نہیں، یہ مصور پاکستان ہے۔ انہوں نے پاکستان کا تصور بھی پیش کیا اور پاکستان کو آزاد کروانے میں سب سے اہم کردار بھی ادا کیا ہے۔ پھر ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ خود فرماتے ہیں، میں سفر کر کے لندن پہنچا، قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کی، اسے جا کر جب میں نے دوبارہ واپس آنے کا کہا تو قائد اعظم محمد علی جناح دوبارہ منع کرنے لگے، اور میں نے کہا اب کوششیں ہم نے کرنی ہے، اب سامنے رکاوٹیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، لوگوں کی گالیاں سننی پڑیں، لوگوں کے تانے سہنے پڑیں، ہم سب سہیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہنے لگے کس بات پر بھروسہ ہے؟ تو علامہ اقبال نے کہا میں اپنی مرضی سے نہیں، میں امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت کے حکم سے تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اب تو حضور اس میں آ گئے، اب تو حضور نے فرما دیا ہے کہ ملک پاکستان بن کے رہے گا، مسلمانوں کے ایک آزاد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی صورت میں اللہ کی نعمت ملے گی۔ جب حضور نے کہہ دیا تو فرماتے میرا ایمان یہ تھا کہ ملک پاکستان بن کے رہے گا، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت علامہ اقبال کو خواب میں جا کے سنا دی ہے۔ تو اب قائد اعظم محمد علی جناح کو قائل کرنے والے، لندن سے دوبارہ ہندوستان لانے والے، تحریک آزادی پاکستان کو مزید آگے بڑھانے والے کون تھے؟ ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ کی ذات مبارکہ تھی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ 14 اگست 1947 کو اللہ کریم نے قائد اعظم محمد علی جناح، ڈاکٹر علامہ اقبال اور دیگر کئی محدث، مفسر، علماء، اولیاء، صوفیاء، بزرگان دین کی قربانیوں کے بعد اللہ کریم نے آزادی کی صورت میں ہمیں ملک پاکستان